ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین واسفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اسی حوالے سے ہم ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد لاہور پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سوالات فرماتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عرض کرتے ہیں۔ آج بھی حسب معمول حاضر ہوں۔ آپ کوئی سوال فرمانا چاہیں، کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہیں، بلا ہچکچاہٹ و تردد پوچھا جا سکتا ہے اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب کے لیے حاضر ہیں۔ آگے سوال بیٹا لائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عابد اکرم کا ہے۔ حضور لائف انشورنس کے بارے میں بتا دیں، جائز ہے کہ نہیں؟ عابد اکرم صاحب، اس پر میں نے تحقیق کی ہوئی ہے، خصوصاً جب موریشس گیا ہوا تھا تو وہاں بھی اس کے بارے میں سوالات ہوئے، چنانچہ وہی میں نے تازہ مطالعہ کیا، اس کی روشنی میں الحمدللہ لکھ بھی دیا اور پاکستان واپس آ کر میں نے اس کو کمپوز بھی کروایا اور علماء کی جانب اس کی کاپیاں بھی بھجوائیں کہ اس پر کچھ لکھ دیں، اور علماء کرام نے فرمایا کہ بہت اچھا لکھا ہے، ہم اس پر کچھ لکھتے ہیں۔ لیکن کسی بھی عالم نے اس پر کچھ لکھا نہیں، تو ظاہر میں نے اس خاموشی کو یہ سمجھا کہ یہ میرے دلائل سے مطمئن نہیں ہے۔ میں شخصی طور پر انشورنس کو جائز سمجھتا ہوں، لیکن علماء نے میرے اس فتویٰ پر تائیدی دستخط نہیں کیے، لہذا میں نے اس کو چھاپا نہیں۔ میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ علماء کرام کسی مسئلہ میں میری تائید نہ کریں تو میں اسے چھاپ دوں۔ بہرحال کمپوز ہوا پڑا ہے، کوئی اگر چھاپنا چاہے تو وہ چھاپ سکتا ہے، میں اپنے ہاتھ سے اسے نہیں چھاپوں گا۔ ہاں، اگر یہ علماء کرام اس کی تائید فرما دیں تو پھر میں چھاپنے کے لیے تیار ہوں۔ میں شخصی طور پر اس کو جائز ہی سمجھتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال عبداللہ احمد کا ہے۔ حضور شریعت مطہرہ میں جمہوریت کا کیا تصور ہے؟ نیز موجودہ نظام سیاست قابل تقلید ہے؟ عبداللہ احمد صاحب، میں نے اس پر بہت مرتبہ بات کی ہوئی ہے، مختلف چینلز پر مختلف سوالات ہوتے رہے اور میں ان کے جوابات دیتا رہا۔ کئی بار میں نے کہا کہ میں جمہوریت کا مطلقاً مخالف نہیں ہوں، لیکن جو موجودہ جمہوریت ہے اس کے بارے میں نے ایک بار کہا تھا کہ دس ڈیموکریسی از ٹوٹلی فراڈ۔ لوگوں نے کہا اوہ مفتی صاحب آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں کہا، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ کر لیں۔ میں نے 40 سال سے نظام کو دیکھا ہے اور میں اس نظام کا قائل ہوں جو نظام ایک بار قائم ہو جائے تو پھر روز روز مسلمانوں کو تکالیف نہیں دی جاتی۔ لہذا بہترین طرز وہ ہے جو اب ہمارے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دامت برکاتکم العالیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بندوں کو بدلنے کی بجائے نظام بدلا جائے، اور جب نظام بدل جاتا ہے تو اس میں لوگوں کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ موقف جناب ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا بڑا مضبوط موقف ہے۔ ان سے بہت سارے مسائل میں اختلاف بھی لوگوں کو ہو سکتا ہے، ممکن ہے مجھے بھی کئی زاویوں سے اختلاف ہو، لیکن بہر نو یہ موقف
ڈاکٹر صاحب کا بڑا مضبوط موقف ہے کہ نظام بدلنے کے لیے کاوش کی جائے. یہی موقف تقریباً ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا تھا، اور اسی طرح کا موقف اور بھی بہت سارے لیڈروں کا ہے جن کے نام لینے شروع کر دوں تو ایک بہت لمبی لسٹ بن جائے. لہذا جمہوریت کا مطلق مخالف نہیں، لیکن نظام کو بدلنے کی بات کرنی چاہیے. اب میں تھک گیا ہوں، 63 سال کا ہو گیا ہوں، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ واقعی نظام بدلنے کے لیے زور لگا لو جو لگ سکتا ہے. بدل گیا ٹھیک ہے، نہیں بدلے گا تو کم از کم ہم یہاں سے جا کے اللہ کے حضور یہ تو عرض کریں گے کہ یا اللہ بڑی کوشش کی تھی، لوگوں نے نہیں مانا، نہیں سمجھے. اور یہ موقف یقین کریں اب ممکن ہے کہ بعض طبقے بڑا سخت اس پر رد عمل کریں، اس میں مولوی بھی شامل ہیں، پیر بھی شامل ہیں، یہ سارے کے سارے بھی چلے میں اب کچھ کہنے لگا تھا تو بڑا بزدل ہوں، کچھ نہیں کہتا. ان کو بھی چاہیے کہ یہ کوئی بات نہیں، رجوع کر لیں اپنے موقف سے اور نظام بدلنے کی کوشش کریں. نظام بدلنے سے آج بھی امت کی فلاح ہو سکتی ہے. موجودہ نظام سیاست وہ اس کے لیے کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. یہ پچھلے قریب پہ ہی 20 سال دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کیسے آیا، کیسے گیا، جب آیا تو کیا کہتا تھا، جب گیا تو کیا کہتا گیا، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور قوم کو یاد ہے کہ کئی چینلز پر مجھ سے پوچھا گیا فلاں صاحب کی حکومت ہے آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اب انتخابات ہو چکے اور وہ لوگ جو ہے وہ اقتدار میں آ چکے، اب انہیں موقع دیجئے وہ 5 سال میں کام کریں. کیونکہ پیچھے جب یہ چلے گئے تھے انہوں نے کہا جی ہمیں موقع نہیں دیا گیا، تو ہمیں موقع دیا جاتا تو ہم قوم کی ساری شکایتیں دور کر دیتے. اب دوبارہ موقع ملا ہے تو انہیں موقع دیجئے تاکہ شکایات دور ہوں. پھر شکایات دور نہیں ہوئیں، اور میں نے وہ بیانات نقل کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اس پر باقاعدہ آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں، اور میرے مسودات میں سے کئی مرتبہ کوئی 10 سال پرانا، کوئی 15 سال پرانا کوئی نہ کوئی آرٹیکل نکل ہی آتا ہے. اب بھی نکلے ہوئے ہیں، اگر کوئی چھاپنا چاہے تو چھاپ لے. بہرحال ایک بات پکی ہے کہ جب تک نظام نہیں بدلو گے کچھ بھی نہیں بدلے گا. سچی بات ہے، جو میں نے کہنی تھی کہہ دی. اس کے نیچے ایک پرچی اور بھی ہے بیٹھے، یہ دکھ رہا ہے نا، وہ مجھے دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. یہ سوال محمد کن کا ہے بیٹے، ان کا نام؟ یہ سوال محمد فیضان صاحب کا ہے. حضور محفوظین کے لیے خطا اجتہادی بولنا گستاخی ہے. محفوظ اور معصوم میں فرق بتا دیں. کیا اہل بیت اطہار معصوم ہیں؟ کیا صحابہ کرام کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں خطا اجتہادی بولنا گستاخی کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیے بیٹے فیضان، اب قریب ہی سال کے قریب ہوا ہوگا اس پر بڑی لیدیں ہوئی، اور بڑے بڑے ہمارے علماء اور مشائخ اس میں آگے تشریف لائے، اور بہرحال دونوں طرف سے باتیں کی گئیں. میں دونوں حضرات کی باتوں کو اب دہرانا عقل مندی نہیں سمجھتا، لہذا اس پر جو ہونا تھا ہو چکا. اور عقیدہ ہمارا یہی ہے اہل سنت کا کہ ہم انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کو انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم نہیں مانتے. البتہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جن کو ہم معصوم نہیں کہتے ان کے لیے ان سے گناہ کا صدور یہ لازم قرار نہیں دیتے. ہزاروں لاکھوں افراد ایسے ہیں جو انبیاء نہیں تھے لیکن ان سے کبھی گناہ نہ ہوا، جیسے حضور سیدی سندی غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر انبیاء کے علاوہ کسی اور کو معصوم کہنا جائز ہوتا تو میں بازو اٹھا کے آج کہتا کہ عبد القادر جیلانی معصوم تھے لیکن ان کو بھی معصوم نہیں مانتا، لیکن ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. یہ اللہ کا فضل تھا. اہل بیت اطہار تو ان سے بہت اوپر درجے کے لوگ ہیں، ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوا.
وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد عبداللہ کا ہے۔ حضور ایک شخص نے پیسے دینے ہیں کہ ایک صدقہ کا بکرا خرید کر کسی مدرسے میں دے دو، آیا وہ پیسے کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں؟ ایک شخص نے پیسے دیے ہیں کہ ایک صدقہ کا بکرا خرید کر کسی مدرسے میں دے دو، آیا وہ پیسے کسی ضرورت مند کو دیے جا سکتے ہیں؟ چونکہ انہوں نے پیسے دیتے وقت یہ قید لگا دی کہ بکرا خرید کر مدرسے کو دے دو، آپ بکرا صحت مند اچھا سا خرید کر کسی مدرسے کو دے دیں، انشاءاللہ اللہ ان کی اور آپ کی خیر فرمائے گا۔ اگر وہ آپ کو اجازت دے دیتے کہ یہ پیسے ہیں، یہ کسی مدرسہ میں دے دیں یا کسی حاجت مند کو دے دیں، تو آپ کو اس کا اختیار ہوتا کہ آپ جس طرح چاہتے ان کو خرچ فرما دیتے۔ اب میں نے جو عرض کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد حارث علی کا ہے۔ حضور کیا نوجوان پروگرام سکیم سے پیسے لے سکتے ہیں اور جو اوپر سود لیتے ہیں اس کی رہنمائی فرما دیں؟ جواب یہ ہے کہ نوجوان پروگرام اسکیم کے بارے میں مجھے تفصیلات تو اس وقت مستحضر نہیں ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب پوری دنیا میں ایک چکر چل رہا ہے کہ وہ اذہان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ مسلمان نوجوانوں سے پیسے دے کر کیا کیا کچھ کروایا جا سکتا ہے۔ تو بیٹا میں آپ کو سیدھی بات کہتا ہوں، ایمان پر پکے رہیے گا، اللہ اور رسول کے احکامات کو قطعی یقینی مانیے گا، اور پیسے کوئی چیز نہیں ہے، یہ آ جایا کرتے ہیں۔ میں گواہ ہوں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کرتا ہے پیسوں کی کمی سے کبھی نہیں آیا کرتی، یہ بس نفس بہکاتا رہتا ہے۔ تو پروگرام میں جو کچھ آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے، اگر وہ تقاضا پورا کرنے سے دین کی کسی ضرورت کا انکار نہیں ہوتا اور عامۃ المسلمین کے حقوق پر زد نہیں پڑتی اور ان کے اخلاق خراب ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا، تو پیسے لینے میں حرج نہیں۔ لیکن اگر کسی اعتبار سے بھی اخلاقی اقدار میں کمی واقع ہوتی ہے یا ہونے کا خدشہ ہے تو ہرگز ایسا نہ کیجیے گا۔ میں اس کے لیے قطعاً کوئی اس کے حق میں بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جی لیجیے بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ حضور کیا نوجوان پروگرام اسکیم سے پیسے لے کر پلاٹ خرید سکتے ہیں؟ بھائی پیسے لینے کی پوزیشن تو میں نے بیان کر دی، جب پیسے لینے جائز ہوں گے تو پلاٹ خریدیں یا کچھ بھی خریدیں، بہرحال اس کی پوزیشن کو جب تک پوری طرح سے تحقیق کر کے حالت جواز میں نہ لایا جائے تب تک کوئی فتویٰ صادر نہیں کرتا۔ باقی خیالات کا اظہار علماء کرتے رہتے ہیں، میں بھی کرتا رہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد انصر قادری کا ہے۔ حضور سب سے پہلے اسلام میں نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی اور کس صحابی پر پڑھی گئی؟ اسلام میں سب سے پہلی نماز جنازہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑھی گئی۔ یہ تحقیق ہے کہ سب سے پہلی نماز جنازہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ پر پڑھی گئی مدینہ عالیہ میں۔ مکہ مشرفہ میں نماز جنازہ نہیں فرض ہوئی تھی، اس لیے ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ محبوب نے ان کو باہوں پر اٹھا کر لحد میں اتار دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ورنہ اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ حضور مسلمان کی معاشرتی ذمہ داریاں بیان فرما دیں۔ رانا افضال حسین کا یہ سوال ہے۔
جواب یہ ہے کہ مسلمان کی معاشرتی ذمہ داریوں میں سے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے معاشرے کو راہ اعتدال پر رکھے، چونکہ وہ معاشرے کا خود بھی حصہ ہیں، لہذا سب سے پہلے خود راہ اعتدال پر آئے، وہ اس میں افراد و تفریط نہ کرے، اور حقوق کے بیان کرنے میں یہ نہیں کہ اپنی باری آئے تو واہ جی واہ کیا بات ہے، اور لوگوں کے حقوق کی باری ہے وہ نہیں جی کدی پورے ہو جاندے نے کدی نہیں ہوندے، یہ نہیں، اس طرح نہیں کہتے۔ حق بیان کرتے ہوئے ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ لہذا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف مسلم معاشرے کے اندر امن چین اور سکون کا باعث بنے، بلکہ تمام انسانیت کے لیے وہ حصول سکون کا باعث بنے۔ اب دیکھیں کہ جب حبس سے مسلمان نکلے اور وہ فتح بیت المقدس کے لیے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو حکم آ گیا تھا کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ وہاں سے نکل پڑیں افواج، اور فلسطین کی جانب بیت المقدس کی جانب چلے آئیں، اور جب وہاں سے نکلیں تو لوگوں کو کہہ کر نکلیں کہ ہم جا رہے ہیں، اور جو ان سے جزیہ لیتے ہیں وہ ان کے پیسے ان کو واپس کریں، اور کہیں کہ یہ ہم لیتے تھے تمہاری حفاظت کے بدلے میں، پیسے تمہارے یہ رہے اور اب ہم جا رہے ہیں۔ لہذا وہ لوگ روتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسی قوم ہم سے کیوں دور جا رہی ہے، بہرحال رو رو کے کہتے تھے اللہ ان لوگوں کو پھر لے آئے، یہ معاشرے کے لیے بڑی آسانیوں کا سبب تھے۔ لہذا ایسے مسلمان بنو کہ کفار بھی تقاضا کریں، دعا کریں کہ یا اللہ ان لوگوں کو ہم سے دور نہ لے جا بلکہ ہمارے قریب کر۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اے نون گلوں لا، یقین کریں میرے کانوں نے خود سنا ہے۔ لہذا ایسا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے مسلمان یہ کہنا شروع کر دیں کہ یا اللہ ان کو ہمارے گلے سے اتار، ان کو پرے کر، اور ان کو اور ڈیش ڈیش ڈیش۔ اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رانا صاحب آپ کو بھی اللہ معاشرے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق دے، اور مجھ فقیر کو بھی، اور جو احباب میری بات سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح بات کرتا ہے، اللہ ان کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے فرائض ادا کریں، اور حقوق کی بات کرنا چاہیں تو کر لیں۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم سارے بشمول میرے بھی، کوئی ایسی بات نہیں، ہم اپنے حقوق کی بات تو کرتے ہیں بڑے دھڑلے سے، اپنے فرائض کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بھی اپنے فرائض کی بات کریں، حقوق کی بات بھی کر لیں، لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں، یہ ہمیں بڑے یاد ہیں جی ہمارے حقوق کیا ہیں، یہ بھی ہمارا حق ہے، یہ بھی ہمارا حق ہے، اور اس کی گردان کرتے کرتے یقین کریں کہ گلا تھکتا ہی نہیں ہے۔ اور کبھی کہہ دیا جائے کہ یہ بھی آپ کا فرض ہے، اور یہ بھی، او جی چھڈو جی، خون کون اپنے فرض پورے کر دے، پتر تو تے کرنا باقیوں چھڑ دے، تو جب تو کر لیں گا تو باقی آپ پہ ہی کر لیں گے۔ لہذا اپنے حقوق کی بات کرنے والوں اپنے فرائض کی بات کرو، معاشرے کو سدھارو اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرو۔ تم ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے ہو، معاشرہ بگڑتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد بشیر حسین کا ہے۔ حضور کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس عالم دین کا پیٹ بڑا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ پیٹ بڑا ہوا ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہیے تاکہ پیٹ اندر ہی رہے۔ میرا تو اندر ہی ہے، اور جوانی میں بھی بہت باہر نہیں آیا، البتہ صحت مند ہوتا تھا، لیکن یہ حدیث کوئی میری نظر سے نہیں گزری کہ جس میں بڑا پیٹ ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا ہو، یہ میری نظر میں نہیں ہے۔ اگر آپ کی نظر میں ہے تو ذرا مجھے بھی بتا دیجئے گا، میں اس پہ غور و خوض کر لوں گا۔ صحت مند پیٹ ہوتا ہے، اور اتنا صحت مند پیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا نظر بھی آتا ہے تو کوئی بات نہیں، اور پیٹ کا ہلکا سا باہر نکلا ہوا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہلکا سا باہر نکلا ہوا ہونا بڑی بری بات نہیں ہے۔ بشیر صاحب اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال مصباح الدین کا ہے۔ حضور کیا انبیاء معصوم ہوتے ہیں؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا خطا کرنا یہ کیا معاملہ تھا؟ جواب یہ ہے مصباح الدین،
ایک ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت، ایک ہے اس کا انتساب انبیاء کی جانب، جیسے آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ کی معصیت کی۔ اب آپ دیکھیں، اگر وہ لغزش حضرت آدم علیہ السلام سے سرزد نہ ہوتی تو یہ جو کروڑوں انسان ہیں، کیا یہ نظر آتے؟ یہ حسن کی تصویریں ہمارے مولانا امیر حمزہ صاحب، ہمارے علامہ علی حسنین قادری صاحب کہاں نظر آتے؟ اور یہ گناہ گار و سیاہ کار کہاں ہوتا؟ اور آپ پتہ نہیں کہاں ہیں، پھر آپ بھی کہاں ہوتے؟ لہذا آدم علیہ السلام کے معاملے کو اس سے مستثنا رکھیے، خدا کا خوف کیجیے۔ اس خطا پر میں کروڑوں نیکیاں اور کروڑوں فرما برداریاں انسانوں کی قربان کروں جس خطا نے آپ کی صورت کو مارز وجود میں آنے کے اسباب پیدا کیے۔ مصباح الدین آدم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کو بڑا سنبھلنا چاہیے، وہ رب کی معصیت تھی، اور معصیت دیکھ لیں آپ کہ کتنے انسان ہیں اور وہ کیسے کیسے فضائل و کمالات کے مالک ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں خطا کی بات ذرا سنبھل کر۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سوال امتیاز احمد کا ہے، حضور اپنی طبیعت کا بتا دیں اور دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دعا اچھا چلیں، یہ آپ دعا فرما رہے ہیں، میں آمین کہتا ہوں، اور اپنے لیے میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے خوش رکھے، اور یقیناً رب تعالیٰ مجھے خوش رکھے گا۔ بچوں کو کچھ شک ہو رہا تھا، ان کا وہ ٹیسٹ کرا لو، ابو جی کو یہ ٹیسٹ کرا لو، ان کو بھی حضرت کا یہ ٹیسٹ کرا دو، الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے نہیں بتایا تھا انہوں نے کہ میں کبھی کیسے کس لیے بلڈ لے رہے ہیں، بعد میں بتایا کہ الحمدللہ ابا آپ کو مبارک ہو، اور حضرت آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی تمام جو ہیں وہ رپورٹس نارمل ہیں، اور آپ کو مبارک ہو۔ میں نے کہا جی میں جیتا ہوں تو رسول اللہ کے دین کے لیے، مروں گا تو سرکار کے لیے، دین کے لیے، سرکار کی محبت میں مر جاؤں گا، لہذا کوئی بات نہیں، سب اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے، میں خوش ہوں کہ میرے رب نے مجھے باقی رکھا ہوا ہے۔ اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ میں 63 برس کی عمر میں بھی ایک جوان کی طرح بات کرتا ہوں، الحمدللہ۔ ابھی کل میں بھیرا شریف گیا ہوا تھا، اور وہاں جب میں نے بیان کیا تو اس کے بعد صاحبزادہ محمد امین الحسنات صاحب دامت برکاتکم العالیہ مجھے کہنے لگے کہ 30 منٹ میں آپ نے ایک نئے جہان کی سیر کرا دی ہے۔ میں خوش بھی ہوا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ نہیں حضور میں کہاں اس لائق۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، خوش ہوں۔ امتیاز احمد مجھ سے اللہ کام لے رہا ہے، اور آپ بھی اس کام میں شریک ہو جائیے، ہمارا ساتھ دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ لیجیے بیٹے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور کیا، یہ سوال عمار محمود کا ہے، حضور کیا خرید و فروخت کرتے ہوئے دونوں پارٹیوں کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے؟ جی جناب، ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے، اور اگر اسے وہ سودا منسوخ کرنا ہے تو اسی مجلس میں منسوخ کر سکتے ہیں، لیکن اگر مجلس بدل گئی تو سودا ہو گیا، یہ یاد رکھ لیں۔ ایک مجلس میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ سودا منسوخ کرنا تو اسی مجلس میں ہو سکتا ہے، اگر سودا کر کے مجلس بدل دی تو سودا پکا ہو گیا، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ جب آپ سودا کریں سوچ سمجھ لیں، جب سودا کر دیا تو پھر کوئی بات نہیں، لوگ کیسے بھی مشورے دیتے رہیں، اللہ کے حوالے کریں معاملہ، اللہ آپ کی اور میری خیر فرمائے۔ لیجیے بیٹھے۔ وعلیکم السلام۔ حضور غوث اعظم کی کرامات میں سے کوئی ایک بیان فرما دیں۔ محمد ارسلان قادری۔ اللہ اکبر۔ اب اتنی کرامات زیادہ ہیں کہ میں انتخاب کس طرح کروں، کوئی ایک کرامت سنا دوں؟ اللہ سنا دیتا ہوں۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس میں صاحب قلائد الجواہر نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت تھے، اور اتنے خوبصورت کہ لوگ آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، زیارت کرنے آیا کرتے تھے، اور ہزارہا لوگوں نے حضور کی شکل دیکھ کر ہائے 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 کیا کہنا حسن
عبد القادر جیلانی، کیا کہنا، اللہ نے ایسی ہنسی صورت بنائی ہوئی تھی کہ لوگ حضرت کی شکل دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھ کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس کا پروننسیشن کلمہ ہی ہوتا ہے، کلمہ نہیں ہوتا۔ تو اتنے خوبصورت تھے آپ۔ تو آپ لباس بھی بڑا قیمتی پہنتے تھے، خوبصورت پہنتے تھے۔ آپ جو جبہ زیبتن فرماتے تھے بڑا قیمتی ہوتا، امامہ بڑا پیارا باندھتے، سبحان اللہ کیا کہنا۔ ایک دن آپ بازار میں کسی کام سے جا رہے تھے تو جہاں سے آپ گزر رہے تھے وہاں سے ایک چور بھی گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو نظر آپ کے جبے پر پڑ گئی۔ اس نے ٹھان لی کہ پہلے تو اس بندے کا پتہ کرنا چاہیے کہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اور جب پتہ چل جائے تو یہ جبہ چرا لیا جائے تاکہ 2 4 10 مہینے آرام سے گزر جائیں۔ یہ بکے گا بڑا مہنگا۔ بار وہ پیچھے لگ گیا، اس نے سارا مطلب جائزہ لے لیا کہ حضرت یہاں رہتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں اور آرام یہاں فرماتے ہیں۔ ایک دن وہ جناب لگا کے داؤ آ گیا تو جہاں حضرت نے اپنا جبہ مبارک جس کھوٹی سے لٹکایا تھا وہاں قریب ہی وہ چھپا ہوا تھا، اور دیکھا کہ اب حضرت سو گئے ہیں، اور اس نے اٹھا اور ہاتھ ڈالا جبے کو۔ یہاں ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ایک طرف تو تمہارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ 40 سال عشاء کی کہ وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور ایک طرف تم کہہ رہے ہو سو رہے تھے۔ اے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال میں اکثر نماز فجر عشاء والے وضو سے ادا کی، لیکن یہ نہیں کہ حضور سوتے نہیں تھے، سارے معاملات تھے، اب کے بچے بھی ڈھیر سارے تھے، تجارت بھی فرماتے تھے اور آرام بھی فرماتے تھے۔ الاکثر الحکم الکل، اکثر جاگتے تھے۔ تو جبے کو ہاتھ ڈالا تو اندھا ہو گیا۔ اس نے کہا پتہ نہیں مجھے کوئی عجیب معاملہ پیش آ گیا ہے، پھر ہاتھ پھیرا آنکھوں پہ، جبہ وہاں لٹکا دیا، پھر ٹھیک ہو گیا۔ پھر کہنے لگا چلو یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پھر کچھ وقت گزارنے کے بعد اٹھا، پھر ڈالا ہاتھ، پھر اندھا ہو گیا۔ کئی بار ایسا کیا اس نے، آخر اسے لگا کہ اب کہیں پکڑا نہ جاؤں تو جبہ تو وہیں لٹکا دیا اور خود جو ہے وہاں ایک صف کے نیچے گھس گیا تاکہ پھر موقع پا کر میں نکل جاؤں گا، کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ تو اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو حضور سیدی غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی آپ باہر تشریف لائے۔ پوچھا کون ہو؟ اس نے عرض کیا حضور میں فلاں علاقے کا جو ہے وہ ابدال ہوں، اس علاقے کا کہ کتب جو ہیں ان کا وصال ہو گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں روحانی طور پر، آپ کوئی کتب تعینات کر دیجئے، کسی کی ڈیوٹی لگائیے تاکہ وہ نظام سنبھالے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد فجر کی جماعت ہوگی، جماعت میں احباب آئیں گے تو ان میں سے کسی کی میں ڈیوٹی لگا دوں گا۔ انہوں نے کہا حضور فجر تک کا انتظار کرتے کرتے حالات بہت بگڑ جائیں گے اور معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بہت اس کا اصرار بڑھا۔ آپ نے فرمایا اچھا نہیں بنتی بات، ابھی چاہیے؟ کہنے لگا جی حضور ابھی چاہیے۔ فرمایا یہ صف کے نیچے چھپا ہوا کتب اس کو نکال کے لے جا۔ اب بڑے ادب سے وہ بزرگ اللہ کے ولی حضور تشریف لے آئیے باہر، سرکار باہر تشریف لائیے، حضور اٹھ جائیے۔ اور وہ بیچارہ سمٹ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اب کیا کہہ رہے ہیں، میں تو چور ہوں، میں تو چوری کرنے آیا تھا، میں تو اچھا بندہ نہیں ہوں۔ اور وہ بڑے ادب سے حضور آپ تشریف لے آئے باہر، آپ کی ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیچارہ خسیانہ ہوا اٹھا، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اٹھایا اور قریب کیا، پکڑ کر سینے سے لگایا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار سینے سے لگایا، فرمایا صاحب لے جائیے ان کتب صاحب کو، جائیے جا کے اپنا کام کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اللہ ان کی بارگاہ میں آنے والے چور کو بھی قطبیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے جیسے گناہگار پر کبھی نظر پڑ جائے تو میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں، اور آپ بھی قادری بنیے انشاءاللہ۔ قادریت کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی دنیا میں بھی عزت ہوگی، اور سر حشر بھی جب میں اور آپ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے قافلے کے ساتھ مل جائیں گے تو اہل حشر کیا اٹھیں گے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب آپ اپنے مریدین کے ساتھ معاشر میں آئیں گے تو لوگ کیا اٹھیں گے کہ یہ کون آیا ہے؟ پھر آواز اٹھے گا کوئی نبی نہیں آیا،
یہ حضور سیدی امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ عبد القادر جیلانی آیا ہے، ولیوں کا سردار، ان کے قافلے کا آنا بھی مثالی آنا ہوگا۔ لہذا آپ نے چور کو بھی آنے والے کو قطب بنا دیا، چاہے چوری کے ارادے سے آیا تھا، مگر جبہ تو عبد القادر جیلانی کا چلانے آیا تھا نا، اللہ نے اس کو بھی کمال عطا کر دیا۔ یہ غوث اعظم کی کرامات میں سے ایک بڑی کرامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے اور محبت اطاعت والی ہو۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، ارسلان اللہ آپ کو بہت خیر عطا فرمائے، اطمینان قلبی عطا فرمائے، لمبی عمر صحت والی عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال اشفاق احمد کا ہے، حضور مولانا روم علیہ رحمت کی حکایت بیان فرما دیں۔ بیٹے میں نے حکایت دیکھی تھی، ذرا دکھانا یار، وہاں کر کے رکھی ہوئی ہے میں نے، آج مجھے موقع نہیں ملا۔ رات اصل میں کل میں گیا ہوا تھا بیرا شریف، تو وہاں سے واپسی جب ہوئی تو موٹر وے چل رہی تھی، لیکن پھر کچھ سفر طے ہوا تو موٹر وے بند کر دی گئی، پھر انٹرچینج سے اتار دیا گیا نیچے، وہاں بڑا وقت لگا، چھوڑیے تفصیلات کو۔ بہرحال پھر جی ٹی روڈ سے لاہور پہنچا تو فجر کی قریب آن کے پہنچا تھا، اور پھر سارا دن بھی مصروفیاتی رہیں۔ آج اجتماع بھی تھا ہمارا ماہانہ، اجتماع بھی الحمدللہ میں گیا، لوگوں سے احباب سے ملاقاتیں بھی کی اور ان کو مسائل کا حل وغیرہ بھی بتایا الحمدللہ۔ تو پھر میں آیا تو یہ حضرات بھی چاہ رہا تھا کہ میں آرام کر لوں، پھر میں اس لیے نہیں سویا کہ کہیں نشست رہ نہ جائے، تو پھر میں یہاں آ گیا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات تازہ دیکھ لی جائیں تو پھر تو اس میں بڑا مزہ رہتا ہے۔ بہرحال اب آپ ارشاد فرما رہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کوئی مجھے پہلے سے بھی سارا مستحضر ہو تو اس استحضار سے میں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آپ ایسے کریں کہ انشاءاللہ انتظار فرما لیں، اگلے ہفتے کو نا میں زیادہ حکایات دیکھ چھوڑوں گا تاکہ وہ استحضار میں آ جائیں، تو میں انشاءاللہ الرحمن جب سوال آئے گا، بیٹے یہ رکھ لیں، تو اشفاق احمد کے اس سوال پر میں جواب عرض کر دوں گا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال غلام مصطفیٰ کا ہے، السلام علیکم حضور، کھڑے ہو کر پانی پینا کیسا ہے؟ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ معمول نہیں ہے، سرور عالم کا سنت معمولی نہیں ہے، لیکن کبھی کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے۔ جیسے آپ کہیں بازار میں یا کسی راستے میں کھڑے ہیں، وہاں پر سبیل ہے پانی کی، اگر آپ وہاں بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اور بیٹھ کر آپ کی جو وقار شخصی ہے اس میں بھی فرق پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں وہاں پانی کا کھڑے ہو کر پی لینا جائز ہے فقط، لیکن سنت پھر بھی یہی ہے کہ پانی بیٹھ کر ہی پینا چاہیے اور 3 سانس لے کر ہی پینا چاہیے، کبھی 2 سانس میں پینا بھی سنت ہے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد جواد عطاری کا ہے، حضور چاول کی فصل آگے کیا لکھا بیٹے؟ چاول کی فصل پر اگر پانی خود لگایا ہو تو کتنا عشر دیں گے؟ جہاں پانی خود لگایا ہے اس فصل میں سے 20واں حصہ ہوتا ہے، اور جہاں پانی فطرت نے لگا دیا، بارش سے لگ گیا، قدرت نے پانی لگا دیا، وہاں عشر کامل ہوگا، اور جہاں پانی آپ نے خود لگایا وہاں پر 20واں حصہ ہوگا۔ یہ تحقیق دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد عبد الرحمن کا ہے، حضور آنکھ کا پھڑکنا کس بات کی علامت ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ کس کی آنکھ پھڑک رہی ہے؟ اگر آپ کی پھڑکتی ہے، آپ کام کرتے ہوں گے، وہ تھک گئی ہوگی، ہاتھ رکھ کے نا ایسے اس پر جو تھک رہی ہے یہاں ہاتھ رکھ کے، تو اسے سرور عالم پر درود پاک پڑھ کر کہنا کہ نہ پھڑکا کر، تھک گئی ہو، آئندہ تھکنے نہیں دوں گا، انشاءاللہ اس سے ہٹ جائے گی، اللہ خیر کرے گا۔ وہ جو عوام میں مشہور ہے اے پھڑکے تے اے ہوندا تے اے والی پھڑکے تے اے ہوندا، ان پر اعتماد فقیر نہیں کرتا، اور بس ہاتھ رکھ کے درود پاک پڑھ کے کہہ دیجیے کہ تھک گئی ہو تو پھڑکا نہ کر، بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ نہیں پھڑکے گی، آپ فکر نہ کریں، میرا عملی جو ہے وہ تجربہ ہے۔
الحمدللہ۔ عبد الرحمن، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ آپ پر اپنی برکات کی برسات فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عمار محمود کا ہے، حضور انسان کی موت کے بعد کیا اس کا ہمزاد بھی مر جاتا ہے؟ ہمزاد اسی کا ہوتا ہے، اور وہ بعض روایات میں میری نظر سے گزرا ہے کہ اس کی قبر پر ہی رہتا ہے، جو اس نے نیکیاں کی ہوتی ہیں ان نیکیوں کا پرچار کرتا رہتا ہے، تذکرے کرتا رہتا ہے۔ یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ ہمزاد نے کبھی کسی مر جانے والے کی برائیوں کو بیان کیا ہو۔ یہ رب کا قانون ایسا ہے کہ بندوں پر مہربانی مہربان ہے، بندوں پر مہربانی مہربان ہے، لہذا کوشش فرمائیے کہ اللہ اور اس کے رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہو جائے۔ بعض لوگوں کو، بلکہ لوگوں کو کیا، محتاط طبقہ، محتاطین کے طبقوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کی زبانیں بھی تھڑکتی رہتی ہیں، پھسلتی رہتی ہیں، تو اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ لوگوں کے بارے میں جھٹ کر کے فتویٰ دینا، میں تو کبھی نہیں دیا، 40 سال ہو گئے، فلاں ایسا فلاں ایسا۔ ابھی بھی پوچھ رہے تھے فلاں کے بارے میں نے کہا ابھی وہ زندہ ہیں، جائیں جا کے آپ پوچھ لیں، وہ اپنے عمل کی خود وضاحت کر دیں گے، جا کے پوچھ لیں فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے۔ میں نے کہا وہ آپ خود جائیں نا، ابھی تو وہ زندہ ہیں، جا کے خود پوچھ لیں فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ بہترین اپنے قول کی وضاحت کر لیں گے۔ تو قائل جو اپنے قول کی وضاحت کر سکتا ہے، میں تو نہیں کر سکتا، لہذا آپ ان سے پوچھیے۔ یہی وجہ ہے کہ 40 سال میں کبھی کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میرے خلاف اپنی زبان کھولے، اس لیے کہ میں نے کبھی کسی کے بارے میں رائے جھٹ کر کے نہیں دے دی۔ ایک وقت زمانہ تھا، میرے پاس کاغذ آیا، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ نام لکھے ہوئے تھے اوپر بزرگوں کے، اب بتائیے صدی کے مجدد یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں جی۔ تو میں نے کہا بیٹے یہ کس نے دی یہ پرچی؟ تو ایک نوجوان جی 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 جی، میں نے کہا جی جی آپ کہیں نا کہ میں نے دی ہے، جی میں نے دی ہے، تو آپ اپنی رائے کا اظہار فرما دیں۔ میں نے کہا بیٹے مجھے بھی تجربہ ہو گیا بڑا، اگر تو میں نے رائے دے دی کہ وہ صاحب جن کے لیے آپ خواہش مند ہیں، خواہاں ہیں کہ فلاں صاحب مجدد ہیں، آپ نے کہنا ہے کہ واہ جی واہ یہ تو اللہ کا ولی ہے، اس کی ولایت میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر میری رائے آپ کی اس چاہت کے شاہ کے خلاف آ گئی تو آپ نے کہنا یہ تو جاہل ہے، اسے کون عالم کہتا ہے۔ تو میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ خواہ مخواہ میں ایسی رائے دوں۔ اس کے لیے آپ کم از کم اپنے طبقہ کو، اہل اسلام میں سے اہل سنت کو، یہ جو طبقہ ہے ہمارا، اس کو آپ قائل کر لیں کہ جو میں قول کروں گا آپ اس پہ عمل کر لو گے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا، اس کے بعد میں پھر نام بھی بتا دوں گا۔ مجھے کیا ضرورت ہے نام بتانے کی؟ جب ہم نے نام بتانا ہوگا تو کسی کے سوال پر کیا، ہم خود کہہ دیں گے جو کہنا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج بھی نشست ہو گئی، مجھے ڈر تھا کہ سفر کی تھکاوٹ اور بعض معاملات کی سبب سے شاید آج مجھ میں یہ ہمت نہ ہو کہ میں نشست کر سکوں، لیکن اللہ کا فضل ہے، اس کے محبوب کا صدقہ کہ آج بھی میں نے نشست کر لی ہے۔ اور آخر میں پھر وہی بات کہتا ہوں، نظام بدلنے کی کاوش کرو، شخصیات بدلنے کی نہیں، نظام بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نظام بدلنے کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں تو آپ کی عظمت کو میں سیلوٹ کروں گا۔ علماء ہوں، وکلاء ہوں، بڑے بڑے پیرانے کرام ہوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہر نو نظام بدلنے کے لیے کوشش فرمائیے، انشاءاللہ آپ کو دنیا آخرت میں اللہ عزت بھی عطا فرمائے گا، جزا بھی عطا فرمائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔